آئیے میں نہایت ادب و احترام سے آج کی صدارت کر رہے ڈاکٹر سید فاروق صاحب کو اس شعر کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اس کا کردار ہی خود وجہ کشش ہوتا ہے، اس کا کردار ہی خود وجہ کشش ہوتا ہے، اور خوبی نہ سہی صاحب کردار کے پاس، اور خوبی نہ سہی صاحب کردار کے پاس۔ دوستو اور زوردار تالیوں سے معزز حاضرین، آج کا یہ مشاعرہ جو اصلاح معاشرہ سے جوڑ دیا گیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اشعار پڑھے جاتے ہیں اور اس میں زیادہ تر اشعار ایسے ہوتے ہیں جو اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر غور سے انہیں سنا جائے، پڑھا جائے۔ ابھی حج کا تربیتی کیمپ چل رہے ہیں، اس کی اصلاح اور ان سے گفتگو وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ تقریر تو ہے نہیں، آج تو اشعار ہیں اصلاحی معاشرے کے۔ جو ہم نے پڑھا وہاں کہ تڑپ کے شان کریمی نے لے لیا بوسہ، تڑپ کے شان کریمی نے لے لیا بوسہ، کہا جو سر کو جھکا کے گناہگار ہوں میں۔ یہ تربیت ہے اور یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں لوگ جائیں گے، ایک شعر ہے کہ نبی جی اب مجھے دیدار بھی عطا کیجئے، نبی جی اب مجھے دیدار بھی عطا کیجئے، یہ کیا کہ صرف مدینہ دکھا دیا مجھ کو، سخنوری نے مدینہ دکھا دیا مجھ کو، میری نجات کا زینہ دکھا دیا مجھ کو، نبی جی اب مجھے دیدار بھی عطا کیجئے، یہ کیا کہ صرف مدینہ دکھا دیا مجھ کو۔ بہرحال شمیم جے پوری صاحب، ان کا شعر ہے، میری شاعری ہے درد دل کی داستاں، میری شاعری ہے درد دل کی داستاں، ٹپک گیا جو آنکھ سے وہ اشک شیر ہو گیا، کیوں کھلتا کسی پر میرے دل کا معاملہ، کیوں کھلتا کسی پر میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، نہ پوچھ حال کسی بھی اداس چہرے کا، نہ پوچھ حال کسی بھی اداس چہرے کا، ہر ایک شخص کی اپنی الگ کہانی ہے، ہر ایک شخص کی اپنی الگ کہانی ہے۔ بہت سے اشعار ایسے ہیں جو آج کے حالات ہیں اس علاقے کے، وہ شعر اصلاح کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہیں بھی وکرم والے اور اسکوٹر والے کھڑے ہو جاتے ہیں، گاڑی کھڑی کر کے سارا وہ رک جاتا ہے ٹریفک۔ کیوں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ شعر یاد رہے کہ میرے اللہ میرے بچوں کی دعاؤں کی لاج رکھ، میرے اللہ میرے بچوں کے خوابوں کی لاج رکھ، گھر سے نکل رہا ہوں کمانے کے واسطے، وہ کمانے کے واسطے، اپنی روزی کے واسطے کہیں بھی روک لیں گے، کسی طرح پورا ہو جائے معاملہ۔ جو آج کے حالات ہیں، نشہ، ساغر خیامی صاحب کا شعر ہے، یہ سگریٹ سے ہی شروع ہوتا ہے کہ خوب کہہ گئے میاں عبدالرؤوف، سگریٹ کی ایک طرف ہے آگ اور دوسری طرف بے وقوف۔
چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، نشے کی جھونک میں دیکھا نہیں کہ دنیا تھی۔ آپ نے اپنی انسان جو ہے وہ زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ بہرحال جب ہوائیں سازگار ہوں گی، شمیم جے پوری صاحب کا ہی شعر ہے یہ، جب ہوائیں سازگار ہوں گی تو میں بناؤں گا آشیانہ، جب ہوائیں سازگار ہوں گی تو میں بناؤں گا آشیانہ۔ یہ کیا کہا تو نے پست فطرت، یہ کیا تخیل ہے بزدلانہ، ادھر ہو یورش بجلیوں کی، ادھر حوادث کا تازیانہ، مزہ تو جب ہے انہی فضاؤں میں ہو مرتب تیرا آشیانہ۔ اس نے پھر کر لیا ہے عہد وفا، اس نے پھر کر لیا ہے عہد وفا، بے وفا پھر مکر نہ جائے کہیں، بے وفا پھر مکر نہ جائے کہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہر موضوع کا شعر ہے جو اصلاح کرتا ہو، انتخاب ضروری ہے، بڑی محنت شاعر اس کے اوپر کرتا ہے۔ احساس کے شعلوں میں پہروں کوئی جلتا ہے، احساس کے شعلوں میں پہروں کوئی جلتا ہے، تب جا کے ذہن کے دریچے سے ایک شعر نکلتا ہے۔ اتنی محنت کی جاتی ہے، تب آپ کی محنت کو لوگ سراہتے ہیں، اور وہ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو دیر تلک یاد رہتے ہیں اور اصلاح ہوتی ہے۔ بہرحال سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا، یہ تمام اشعار ایسے ہیں کہ انسان یاد رکھے اپنے وطن کو، اپنے والدین کو۔ بشیر بدر صاحب کا ایک شعر ہے، اس کو کچھ ترمیم کے ساتھ ہم نے ایک بار ان کو سنایا۔ اب یہ ان کی محبت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی اصلاح ہے، میں بھی اس کو کبھی کبھی ایسے ہی پڑھا کروں گا۔ شعر ہے کہ میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے تیرے قدموں میں ڈال دوں، میں تمام تارے، یہ ہم نے اپنی والدہ کو سنایا تھا اور ان سے بتلایا کہ یہ تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، کہ میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے تیرے قدموں میں ڈال دوں، کسی ایک رات وہ آسماں کا نظام دے میرے ہاتھ میں۔ یہ والدین کی محبت ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اشعار پڑھے، آپ کا ایک شعر ہے جو ہمیشہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں کہ کچھ اینٹیں وجود اپنا بنیاد میں کھوتی ہیں، کچھ اینٹیں وجود اپنا بنیاد میں کھوتی ہیں، تب جا کے کہیں کوئی دیوار ابھرتی ہے۔ یہ وہ اصلاحی شعر ہیں جو معاشرے کو اچھی طرح اچھی جگہ لے جائیں، اور گفتگو میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آج کل کپڑے بھی ایسے پہنے جاتے ہیں۔ ساغر خیامی صاحب کا شعر ہے کہ پھٹے لباس تن پہ عجیب لگتے ہیں، پھٹے لباس تن پہ عجیب لگتے ہیں، بچے امیر باپ کے فقیر لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے اشعار میں گندم کا ذکر آیا، ساغر خیامی صاحب نے، وہ آم کا سیزن آنے والا ہے، آم کا سیرا ہے ان کا پورا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قدرت کو تھا منظور کہ مخلوق مزہ لے، وہ چیز بنا ڈالی ہے کہ بڈھا بھی چبا لے، اور خلد میں آدم
گندم کی عوض آم جو کھاتے تو خدا کی قسم وہاں سے نکالے نہیں جاتا. لنگڑا آم ہے ایک، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ عشق کا تجربہ ہے ہمیں، دل حسینوں سے پیار کرتا ہے، آم تیری یہ خوش نصیبی ہے، ورنہ لنگڑوں پہ کون مرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پھل بنائے، ان کی صفات رکھی. ہمارے ملک کے اندر 30% لوگ ڈائیبٹک ہیں، تو اس کا بھی علاج رکھا اللہ نے. ایک شعر ہے کہ آم کی ساتھ اگر جامن بھی کھائی ہوتی، جامن پھل آم کی ساتھ ہی آتا ہے، آم کی ساتھ اگر جامن بھی کھائی ہوتی اتنی جلدی نہ دنیا سے بدائی ہوتی. بہرحال میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ ایسا معاملہ رکھا، اور اس کے اوپر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے اور بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اشعار سے. تو میں بس اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ فاروق اپنی بات کو اتنا نہ کر طویل، فاروق اپنی بات کو اتنا نہ کر طویل، کہنا فقط یہ ان سے کہ کھانا لگ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ فاروق صاحب.